غیر مقلدین کے درمیان میں بدقسمتی سے وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. وہ سلفی نہیں ہے، ہوں گے، نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا، ہوں گے، لیکن یہ سلفیت غیر مقلدیت اور ہے، سلفیت اور ہے، اور وہ اپنے اوپر سلفیت کا لیبل چپکاتے ہیں. تو اس لیے اس سلفی کو تو چھوڑو، یہ جو غیر مقلدیت ہے ان کے ساتھ ہمارا کن باتوں میں اختلاف ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھنڈے دماغ سے سمجھو، پھر تمہیں ماننا ہو مانیو، نہ ماننا ہو نہ مانیو، جو کرنا ہو کریے، لیکن بات کو سمجھو تو صحیح. میں نے پہلا فرق بتایا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حجت حدیث ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، حدیث حجت نہیں، سنت حجت. اس لیے وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اور حدیث اور سنت میں کیا فرق تھا وہ میں نے بتلایا. اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہو. لاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لاؤ ایک حدیث، لاؤ ٹوٹی بوٹی، لاؤ گری پڑی، لاؤ. جتنی حدیث ہیں سب میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہے. اور یہ کہنا کہ سنت حدیث ایک ہے غلط ہے. یہ کہنا کہ حدیث اور سنت ایک ہے غلط ہے. خلفائے راشدین کی سنت سنت ہے، اس کو حدیث کیسے کہو گے؟ دوسرا اختلاف، یہ تو نمٹ گیا. دوسرا اختلاف، حدیث حجت ہے. کون سی حدیث؟ صحیح حدیث. یہ اہل حدیث کی رائے ہے کہ صحیح حدیث حجت ہے. ہمارے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح حدیث بھی حجت ہے، ضعیف حدیث بھی اس کے درجے میں حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے اور حدیث شریف بھی حجت ہے، حدیث شریف کے درجے میں حجت ہے، قرآن کے درجے میں نہیں. اسی طرح سے صحیح حدیث بھی حجت ہے، ضعیف حدیث بھی حجت ہے، اس کے درجے میں، صحیح کے درجے میں نہیں. یعنی اگر ایک مسئلہ ہے، صحیح حدیث کہتی ہے یوں اور ضعیف حدیث کہتی ہے ووں، تو ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے، صحیح حدیث کو لیں گے. لیکن ایسا ہے، کہیں بھی ایسا ہے ہی نہیں. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن فرض کرو کہ ایک مسئلے میں صحیح حدیث، سو رہی جگ رہے، اچھا ایک مسئلے میں صحیح حدیث کہتی ہے یوں، ضعیف حدیث کہتی ہے ووں، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن مان لو کہ اگر ہے تو صحیح حدیث لیں گے، ضعیف نہیں لیں گے. ہوتا کیا ہے، کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، جو بھی حدیث ہے ایک ہے یا زیادہ ہے، وہ سب ضعیف ہے. تو اب اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا. اور صحیح حدیث اعلیٰ درجے کی ہے تو 3 ائمہ کے یہاں اس سے فرض ثابت ہو سکتا ہے، حنفیہ کے یہاں واجب ثابت ہوگا. اور یہ ضعیف حدیث سے زیادہ استحباب ثابت ہوگا، فرض یا واجب ثابت نہیں ہو سکتا. یہ ضعیف کو اس کے درجے میں لینے کا مطلب ہے کہ اسے زیادہ استحباب ثابت ہو سکتا ہے. پھر وہ ضعیف حدیث میں ضعف ہلکا ہے یا بھاری ہے؟ بھاری ہے. تو فضائل اعمال میں اسے قبول کریں گے. ایک عمل ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسے تہجد کی نماز قرآن سے ثابت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی. اب اگر ایک حدیث ہے بہت ضعیف ہے، اس میں تہجد کا ایک ثواب بیان کیا گیا ہے، تو اس کو لے لیں گے. فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، مگر اگر بہت زیادہ ضعیف ہے تو اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں کریں گے. اور اگر ہلکی ضعیف ہے تو پھر استحباب کے درجے میں اس سے حکم ثابت کریں گے. اور اگر نہایت ضعیف ہے مگر ایک نہیں ہے، 2 3 4 روایتیں ہیں، تو وہ سب مل کر کے ہلکی ضعیف رہ جائیں گی، اور ان ہلکی ضعیف سے استحباب کے درجے میں حکم ثابت کریں گے. بہرحال اہل السنہ والجماعہ کے یہاں حدیث چاہے صحیح ہو وہ بھی حجت ہے، اور حدیث ضعیف ہے وہ بھی حجت ہے، اسے بھی اس کے درجے میں لیا جائے گا.
اور یہ حضرات وہ کہتے نہیں صرف حدیث صحیح حجت ہے، ضعیف حدیث نہیں حجت نہیں. چنانچہ ان کے سامنے کوئی بات ہاذا حدیث ضعیف، فوراً کہ ہاذا حدیث ضعیف. تو اگر حدیث ضعیف ہے تو کیا آسمان ٹوٹ پڑا؟ اس مسئلے کو سمجھو میرے بھائیو، سمجھو اسے. حدیثیں پہلی صدی ختم ہو کر کے دوسری صدی شروع ہوئی، تب سے حدیثوں کی تدوین اور تصنیف، کتابوں میں حدیثیں لکھنے کا رواج شروع ہوا. اور حدیثیں 3 کیٹیگری بنائی گئی: صحیح، ضعیف اور موضوع. موضوع مانے گڑی ہوئی، جو حدیث ہے ہی نہیں. 1400 سال سے تمام ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں انکلوڈ کی گئی، اور موضوع حدیثوں کو الگ کتاب میں لیا گیا کیونکہ وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں. موضوع گڑی ہوئی حدیث، تو حدیثیں ہیں ہی نہیں، تو ان کو الگ کتاب میں لکھا گیا. اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کو چھوڑ کر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں صحیح حدیثیں اور ضعیف حدیثیں سب ایک ہی کتاب میں لی گئی. ترمذی میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی ہیں، ابو داؤد میں، نسائی میں، دارمی میں، مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں، سبھی کتابوں میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں. کیوں؟ کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ہے تو یہ ضعیف حدیثیں یہ حجت ہیں، ان سے احکام ثابت ہوتے ہیں، ان کو اعمال کے فضائل میں لیا جاتا ہے، لہذا انہی کتابوں میں یہ حدیثیں لی جائیں گی. یہ حضرات کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیث موضوع کے ہم تول ہے. جو مقام و مرتبہ گھڑی ہوئی حدیثوں کا، ضعیف کا بھی وہی ہم تول ہے. اور ابھی ان کے ایک بڑے مولانا صاحب پیدا ہوئے، شیخ ناصر الدین البانی. انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا جانتے ہو؟ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ حدیث کی سب کتابوں میں سے ضعیف حدیثیں نکال کر موضوع کے ساتھ کر دی. بڑا کارنامہ انجام دیا. ایک کتاب لکھی انہوں نے 4 جلدوں میں، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، بس صرف صحیح حدیث تھی. اور دوسری کتاب 3 جلدوں میں لکھی، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ. وہ کتاب جس میں ضعیف اور گھڑی ہوئی حدیثیں ایک ساتھ لی گئی ہیں، کیونکہ ان دونوں قسم کی حدیثوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. یہ کتاب کا نام ہے کہ یہ وہ کتاب جس میں موضوع اور ضعیف حدیثیں اکٹھا کی گئی ہیں، اور وہ جن دونوں سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. تو 1400 سال سے جو امت کرتی آ رہی تھی، 1400 سال سے موضوع حدیث الگ کتاب میں تھی، صحیح اور ضعیف حدیث کی کتاب میں تھی. ان صاحب نے آ کر کے ادھر سے موضوع نکال کر ادھر کر دیا، اور عرب ممالک سے لے کر کے یورپ اور امریکہ تک تمام نوجوانوں کا دماغ بگاڑ کر رکھ دیا. وہ فوراً کہ ہذا حدیث ضعیف، ہذا حدیث ضعیف، یعنی یہ حدیث گڑی ہوئی، یہ ہے ہی نہیں. وہ کسی قیمت. اچھا، پھر حدیث کو صحیح اور ضعیف بنانا تو بچوں کا کھیل ہے، چٹکی بجاؤ حدیث ضعیف ہو جاتی. جب چاہو لاؤ کوئی بھی حدیث لاؤ، میں اسے 2 منٹ میں ضعیف کر دوں. کیوں؟ جتنے بڑے بڑے راوی ہیں ان کی تعریف کرنے والے بھی ہوں گے، برائی کرنے والے بھی ہوں گے. ہر بڑے آدمی کے برائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو بڑے سے بڑے راوی ہیں، بہترین راوی ہیں. امام ابو حنیفہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کی برائی کرنے والے کچھ کم ہیں؟ نالائقوں نے حدیث گھڑی ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو ابن ادریس ہوگا، وہ امت کے لیے ابلیس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. ادریس اور ابلیس کا وزن ملا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی برائی میں. تو ہر بڑے آدمی کی برائی میں قول ہوتے ہیں، جلنے والے کوئی کم نہیں ہیں.
تو راوی کے وہ اقوال، راوی کے بارے میں وہ اقوال جو برائی کے ہیں وہ لے لو، حدیث ضعیف ہوگی. کبھی سے ایک راوی تو ایسا ہے ویسا ہے. تو حدیث کو ضعیف کرنا تو بچوں کا کھیل ہے. اور انہوں نے ذہن بنا دیا پورے عرب کنٹریز، یورپ، امریکہ، کینیڈا بھی امریکہ میں، سب نوجوانوں کا ذہن بنا دیا کہ ضعیف یعنی موضوع کے ہم تولو، جو وزن موضوع کا ہے وہی ضعیف کا. اور ایسا دیکھ دماغ خراب کر دیا. پوری دنیا مل کر کے اس پر کام کرے گی تو 200 سال میں جا کر کے البانی صاحب نے جو ضرر پہنچایا ہے وہ ضرر 200 سال میں ختم ہو. تو اب بتاؤ کہ 1400 سال سے جو امت کرتی آ رہی تھی وہ سب غلط ہو گیا، اور ان صاحب نے آ کر کے 15ویں صدی میں نیا کارنامہ انجام دی. بہرحال یہ ہمارا ان کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی موجودگی میں ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے. یا تو ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح ہیں، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح حدیث ہے اور ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، اور اس میں جو ضعف اور کمزوری آئی ہے وہ سند میں آئی ہے، حدیث میں کوئی کمزوری نہیں. اور موضوع حدیث تو حدیث ہے ہی نہیں، وہ متن حدیث ہی گڑی ہوئی ہے. اس پر چاہے کتنی شاندار سند لگا دو، سند سے کوئی بحث نہیں، وہ حدیث ہی گڑی ہوئی ہے، متن ہی گڑا ہوا ہے. یہ خبیث نے حدیث گڑی کہ جب اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جو کیا پاگل کیا کہہ رہا ہے، جب اللہ تعالی نے اپنے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے اللہ نے گھوڑا پیدا کیا اور گھوڑے کو خوب بھگایا. اس کا جو پسینہ نکلا وہ پسینہ جمع کر کے اللہ نے اپنے آپ کو اس پسینے سے پیدا کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہ گھڑی ہوئی موضوع حدیث موضوعات کی کتابوں میں ہے، تو وہ تو متن ہی گھڑا ہوا ہے، سند سے کوئی بحث ہی نہیں. اور یہ جو ضعیف ہے اس کا متن گھڑا ہوا نہیں ہے، وہ متن حضور کا فرمایا ہوا ہے. مگر وہ حضور سے متن ہم تک جو پہنچا اس میں بیچ میں راویوں میں سے کوئی ایک راوی، اس کا حافظہ بڑھیا نہیں تھا، اس کی یادداشت صحیح نہیں تھی، اس کی وجہ سے کمزوری آئی سند. تو یہ صحیح حدیث بھی حدیث ہے اور ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کا متن ضعیف نہیں، اس کی سند حضور سے ہم تک پہنچنے میں جو واسطے ہیں ان میں کمزوری ہے. لہذا یہ حدیث ہے، اور یہ موضوع کا تو متن ہی گڑا ہوا ہے. یہ ہماری رائے. اور وہ کہتے ہیں نہیں، ضعیف حدیث وہ تو موضوع کے ہم تول ہے، صرف صحیح حدیث. اور ان میں سے جو بے تمیز ہیں وہ تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث لو، اور ان میں سے جو بدتمیز ہیں وہ کہتے ہیں بخاری کی لو، وہ مسلم کی بھی نہیں مانتے. تو میرے بھائیو، جب بخاری مسلم نہیں لکھی گئی تھی تو مسلمان کہاں سے حدیثیں لیتے تھے؟ بخاری مسلم، امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 256 میں، یعنی 250 سال کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا ہے، اور امام مسلم کا انتقال ہوا ہے 261 میں. تو یہ کتابیں تو اب وجود میں آئی. 200 سال تک مسلمان کہاں سے حدیث لیتے تھے؟ جو آج تم کہتے ہو کہ بخاری مسلم میں سے حدیث لاؤ، یا کہتے ہو بخاری میں سے حدیث لاؤ، وہ اصل بات یہ ہے ان کے دماغوں میں کہ صحیح حدیث چاہیے، ضعیف حدیث حدیث ہی نہیں ہے. یہ ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. جو 4 اختلاف ہیں، ان 4 اختلافوں میں سے دوسرا، پہلا قرآن حجت ہے، قرآن کے بعد حدیث حجت یا سنت ہے. وہ کہتے ہیں حدیث، ہم کہتے ہیں سنت. چلو آگے چلو. صحیح حدیث یا ضعیف حدیث بھی حجت ہے، ہم کہتے ہیں صحیح حدیث اور ضعیف حدیث بھی حجت ہے، اس کے درجے میں. وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث حدیث ہی نہیں ہے، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے مانند ہے. وآخر دعوانا